اللہ 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 اللہ۔ انسانی زندگی اور خصوصاً ہم عباد الرحمن، اللہ پاک نے فرمایا رحمان کے بندے، یہ نسبت ہی انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ ہماری نسبت، صرف نسبت کو اگر دیکھیں کہ نسبت سے ہر چیز بنتی بھی ہے بگڑتی بھی ہے۔ آپ کا یہ خصوصاً قرآن کے حوالے سے، قرآن پہ جو آپ کے قرآن کے الفاظ پرنٹ ہو رہے ہیں، یہ جو کاغذ ہے، اس کاغذ کی کتنی قیمت ہے؟ عام طور پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستانی ماحول میں قرآن پاک کی جو پرنٹنگ ہو رہی ہے وہ ایک معمولی سے کاغذ پہ ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ قرآن جیسے ایک عظیم کتاب ہے، قرآن کے لیے اس کا ورک بھی عظیم، قیمتی، اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن آپ جتنے دیکھیں، جیسے مولانا اضرحیات صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو شہید قرآن کے اوراق ہیں، آپ ان قرآن کو دیکھیں، اس کے لیے آپ نے ایک تنظیم بنائی، ان کو جمع فرماتے ہیں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اگر کوئی ایک انسان گلی سے گزرتے ہوئے اسے کاغذ کا پرزہ مل گیا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے وہ پرزہ اٹھا لیا، جا کے دھو لیا، اس کو اوپر رکھ لیا، رات خواب میں جب وہ دیکھتا ہے، سوتا ہے، کوئی کہتا ہے تو نے اللہ کے نام کو اگر یہ عزت دی ہے، اب ہم تجھے دنیا میں عزت دیں گے، دنیا ہی میں نہیں آخرت میں۔ اور وہ انسان جس کی پہلے کی زندگی کس معصیت میں ہے، کن گناہوں میں ہے، کن نافرمانی میں ہے، اگر اتنے سے عمل پہ اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کو بدل دیتے ہیں، کیا قرآن کے شہید اوراق کو جمع کر کے ان کو کہیں ادب کے ساتھ محفوظ کر لینا، کیا اللہ پاک نہ نوازیں گے؟ بہت دل خوش ہوا ہے اس پہ، الحمدللہ۔ دعائیں نکلی اللہ پاک اس کام کے لیے تمام شرکاء کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ان کی نسلوں کو بھی خیر نصیب فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک نے صرف اس ایک نام نامی اس میں گرامی کی، وہ دھویا، خوشبو لگائی، اوپر رکھ دیا، رات کوئی خواب میں آ کے فرماوے تو نے اللہ کے نام کو عزت دی ہے، ہم تجھے دنیا آخرت کی عزتیں دیں گے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ وقت کے ولی کامل حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ پاک نے پھر ان سے ہدایت کا جو کام لیا، آج اللہ ہمیں بھی یوں ہی قبول فرما لے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نسبت کہ بہت بڑی چیز ہے، نسبت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے قرآن کے ان حروف کے ساتھ جس ورق کی نسبت ہو جاتی ہے، یہ جو وہ کاغذ ہے اپنی قیمت کے لحاظ سے انتہائی گرا ہوا کاغذ ہے، لیکن اسی پہ جب قرآن پاک لکھ لیا جاتا ہے، فرمائیے اسی کاغذ کی عزت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کے اوپر آپ نے غلاف چڑھایا ہے، میرا کپڑا ذرا زیادہ قیمتی ہوگا، لیکن قرآن کے اوپر جو غلاف چڑھا ہے وہ کپڑا اتنا قیمتی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قیمتی کپڑا باہر کوئی ٹکڑا پڑا ہو، سارے گزریں گے، یوں ہی پڑا رہے۔ اگر غلاف بنا قرآن کا، وہ کہیں پڑا ہو اور وہ اپنی قیمت کے لحاظ سے بھی ایک کپڑا، معمولی سا کپڑا ہے، لیکن وہ اس صورت میں پڑا ہوا ہے، کوئی مسلمان گوارا کرتا ہے کہ قرآن کا غلاف زمین پہ پڑا رہے؟ نہیں کرتا۔ ایک وہ پتھر ہے، وہی پتھر ہے جو مکہ شریف کے پہاڑوں پہ اب بھی موجود ہے، اور وہی پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کی دیواروں میں لگا ہوا ہے۔ فرمائیے پتھر وہی ہے، لیکن پتھر لگ گیا ہے بیت اللہ کی دیوار میں۔ ہاں، میں نے اپنی گلی میں کبھی ایک موقع پہ گزر رہا تھا، کوئی عورتیں گزر رہی تھیں میری مسجد کی گلی سے، تو وہ مسجد کی گلی سے گزرتے ہوئے، جیسے ہمارا ماحول ہے بہرحال، جیسے بھی وہ ایک ادب اور ایک تعظیم، وہ مسجد کے یوں دیوار کے ساتھ ہاتھ مل مل کے ہاتھوں کو چوم رہی۔ اس پہ جو ماربل لگا ہے، کسی کی کوٹھی پہ لگاؤ نا، کسی بادشاہ وزیر کی کوٹھی پہ لگاؤ، کوئی چومتا ہے اس کو؟ نہیں چومتا۔ کوئی اینٹ کسی ایوان کے در و دیوار پہ لگئی ہو، کوئی چومتا ہے اس کو؟ نہیں چومتا۔ اب اس اینٹ کو، اس ماربل کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ اس کی نسبت اونچی ہو چکی ہے۔ یہ نسبت انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں،
اور یہی نسبت میں نے عرض کیا و عباد الرحمن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نسبت رحمان کے ساتھ فرما دی. فرمائیے سب سے اونچا جو ہر وقت میں ہر نماز میں کئی دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے نہیں. اگر کوئی نہیں تو بندے کی نسبت اپنے اللہ جو رحمان ہے اس کے ساتھ مل گئی، اس بندے کی بھی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں یہ نسبت نصیب فرما دے. اسی بھی عرض کروں، اب تو وقت پورا ہو گیا. عباد الرحمن، ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو رحمانیت کے اس نسبت کے ساتھ متصف کرتے اس پہ محنت فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے بندوں میں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین.